محمد اسامہ پرویز یہ لکھتے ہیں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ میں آج صبح سحری کے وقت اٹھا، دیکھا مجھ پر غسل فرض تھا، میں نے وقت دیکھا تو سحری کا وقت بہت کم تھا، تو میں نے بغیر غسل کیے سحری کھا کر روزے کی نیت کر لی۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرا روزہ ہوگا یا اس روزے کی قضا میں بعد میں کروں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ ان کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی کسی پر غسل فرض تھا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں غسل فرض ہوا، ایک شخص سویا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا، یا پھر اسی طرح میاں بیوی نے ملاقات کی جس کی وجہ سے ان دونوں پر غسل فرض ہوا، یا پھر کوئی خاتون جس کے پیریڈ ڈے چل رہے تھے، یعنی حیض کے ایام چل رہے تھے، حیض ختم ہوا اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اب جس پر غسل فرض ہے، کیا وہ بغیر غسل کیے سحری کھا سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کافی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں 2 احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح سمجھ آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں فجر کرتے لیکن آپ روزہ رکھتے۔ اسی طرح ایک اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم ان جیسے کہاں ہیں؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بھی حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہوں، یعنی میں ناپاکی کی حالت میں صبح کرتا ہوں، مجھ پر غسل فرض ہوتا ہے، میں اس حالت میں صبح کرتا ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یعنی میں صبح اٹھتا ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہوں، جنوبی ہوتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں بغیر غسل کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی بعض اوقات جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ اس شخص نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا معاملہ ہم سے مختلف ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، ہم آپ جیسے کہاں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، اور ان تمام چیزوں سے تم سب سے زیادہ بچنے والا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر غسل فرض تھا اور غسل فرض ہونے کی صورت میں اس نے سحری کھا لی بغیر غسل کیے، روزے کی نیت کر لی، روزہ اس کا بالکل درست ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، افضل ہے، بہتر ہے، اگر وقت ہے تو غسل کر کے سحری کریں، روزہ رکھیں، لیکن اگر وقت ہے، جان بوجھ کر بھی کوئی نہیں کرتا، ایسے ہی سحری کھا لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو روزہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے اس کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کرتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ غسل کر کے فجر کی نماز آپ ضرور ادا کریں، آپ کی نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہاں پر بیان کرتا چلو۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ احتلام ہو جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کسی پر غسل فرض ہوا روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں، اگر احتلام ہوا ہے نا، نائٹ فال ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی نے اپنے اوپر خود غسل فرض کیا،
یعنی مشت زنی کی یا بیوی کے ساتھ ملاقات کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر احتلام ہو رہا ہے، ایک شخص سویا تھا، نیند کی حالت میں اسے نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ بالکل درست ہے، روزہ اس کا باقی ہے، وہ اٹھے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ اپنی نماز عبادات میں مشغول رہے، روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، روزہ اس کا بالکل درست ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔